نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ میرے بزرگوں اور بھائیوں، یہ محرم الحرام کا مہینہ جو ہمارے درمیان چل رہا ہے، یہ بڑا محترم اور بڑا عظمت والا مہینہ ہے، اور 10 محرم الحرام کو تو رب ذوالجلال نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے۔ بہت سے تاریخی واقعات اسی 10 محرم الحرام کے اندر پیش آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو فرعون کے عذاب سے اسی 10 محرم الحرام میں نجات عطا فرمائی تھی۔ حضرت یونس علی نبینا وعلیہ الصلاۃ کو مچھلی کے پیٹ سے آزاد کیا گیا اسی 10 محرم الحرام میں، اور رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے نبی کریم علیہ الصلاۃ 10 محرم الحرام کے روزے رکھنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ تو بڑی فضیلت والا مہینہ، بالخصوص 10 محرم الحرام کو باری تعالیٰ نے بڑی عظمت عطا فرمائی ہے۔ اور میرے بھائیوں، ایک ایسا واقعہ جو ہمارے دل کو جھنجھوڑ دینے والا ہے، جس سے ہمارے دل کو بڑی تکلیف پہنچی ہے، ہر مسلمان جس کا درد اور تکلیف محسوس کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ہم سب کے پیارے، اور جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی آنکھوں کے تارے سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی مظلومانہ شہادت اسی 10 محرم الحرام میں پیش آئی ہے۔ میرے بھائیوں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس دل کے اندر باری تعالیٰ نے ایمان کی شمع روشن فرمائی ہے، کہ جس کے دل کو باری تعالیٰ نے عظیم الشان دولت سے سرفراز فرمایا ہے، ہر مسلمان اس واقعے کی تکلیف محسوس کرتا ہے۔ یہ واقعی دل کو جھنجھوڑ دینے والا اور دل کو تکلیف پہنچانے والا واقعہ ہے۔ ہر مسلمان کے لیے تمام اہل بیت سے محبت کرنا، بالخصوص حضرت حسنین رضی اللہ عنہما سے محبت کرنا، یہ ضروری ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم علیہ السلام نے حضرت حسن اور حسین دونوں کو جمع فرما کے یہ دعا فرمائی تھی، اللہم انی احبہما، اے اللہ میں ان دونوں سے محبت کرتا ہوں۔ فَأَحِبَّهُمَا، تو آپ بھی ان دونوں سے محبت فرمائیے۔ وَأَحِبَّ مَن يُحِبُّهُمَا، اور جو ان سے محبت رکھے، جو ان سے عقیدت رکھے، جو ان کی عظمت کا اعتراف کرنے والا ہو، آپ ان سے بھی محبت فرمائیے۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، کون مسلمان ایسا ہے جو حضرت حسن اور حضرت حسین سے محبت نہیں کرتا؟ تمام اہل بیت سے محبت کرنا یہ ہمارے لیے ضروری ہے، لیکن یہ حقیر آپ حضرات کے درمیان یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ واقعی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت یہ دل کو جھنجھوڑ دینے والی ہے، دل کو تکلیف پہنچانے والی ہے اور صدمہ پہنچانے والی ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، اپنی مجلسوں میں، اپنی محفلوں میں صرف حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا تذکرہ کرنا، ان کے واقعات کو بیان کرنا، اور بقیہ تمام شہدائے اسلام کی شہادت کو فراموش کر دینا، یہ کہاں کا انصاف ہے؟ مذہب اسلام کے لیے تو حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بڑی بڑی قربانیاں پیش کی ہیں۔ غزوہ احد کے موقع پر سیدنا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ
جو پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے چہیتے اور لاڈلے چچا ہیں، ان کو بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا گیا. بہت مظلومانہ شہادت ان کی پیش آئی. نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام جب وہاں پہنچتے ہیں تو آپ کا دل چھلنی ہو جاتا ہے. آپ بڑی تکلیف محسوس کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں سید الشہداء یوم القیامت عند اللہ حمزۃ بن عبد المطلب، کہ تمام شہداء میں سرداری کا شرف حاصل کرنے والے روز محشر میں، روز قیامت میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. میرے بھائیوں، بڑی بے دردی کے ساتھ ان کی شہادت ہوئی. ان کو مسلح کر دیا گیا، ان کی لاش کی توہین کی گئی، بے قدری کی گئی، بہت بری طریقے سے ان کو شہید کیا گیا. اور ان کے علاوہ 69 اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس جنگ کے اندر شہید کیا گیا. بعض کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جسم اطہر پر تلواروں کے اور تیر کے اتنے نشانات تھے کہ جن کی وجہ سے ان کی شناخت اور پہچان نہیں ہو سکی. میرے بھائیوں اور بزرگوں، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے بڑی تکلیف محسوس کی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہدائے احد کی زیارت کرنے کے لیے مقام احد میں تشریف لے جاتے اور ان کے لیے دعا فرمایا کرتے تھے. تو ان حضرات، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، ان حضرات کے واقع شہادت کو کیوں بیان نہیں کیا جاتا؟ ان حضرات کی شہادت پر روشنی کیوں نہیں ڈالی جاتی؟ ان حضرات کے واقعے کو کیوں بیان نہیں کیا جاتا؟ صرف جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مخصوص دنوں میں، چند دنوں میں یاد کر لیتے ہیں. طرح طرح کی خرافات ہوتی ہے، اپنے جسم کو لہولہان کیا جاتا ہے، ماتم کیا جاتا ہے، چھاتیاں پیٹی جاتی ہیں، سینے پر ہاتھ مارے جاتے ہیں، اور اپنے آپ کو زخمی کر لیا جاتا ہے، مصنوعی طریقے سے رونا ہوتا ہے، غم دکھایا جاتا ہے. میرے بھائیوں اور بزرگوں، اگر واقعی ہمیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت ہے، اگر ہم واقعی دل سے ان سے محبت کرنے والے ہیں، تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے، آپ کے کردار سے، آپ کے اعمال سے اور آپ کی سیرت سے جو پیغام انسانیت تک پہنچا ہے، ہم اس کو اختیار کرنے والے اور اپنانے والے ہونے چاہیے. آپ تو نمازوں کا اہتمام کرنے والے تھے، قرآن مجید کی تلاوت کا اہتمام کرنے والے تھے، خیر خواہی کے جذبات اپنے سینے کے اندر رکھنے والے تھے، محبت اور پیار کو عام کرنے والے اور تقسیم کرنے والے تھے، حسد، بغض اور کینہ جیسی بیماری سے اپنے دل کو صاف ستھرا بنانے والے تھے. میرے بھائیوں، اگر ہم سچے طور پر حضرت حسین سے محبت کرنے والے ہیں اور حضرت حسین سے عقیدت رکھنے والے ہیں، تو ہم اپنی زندگی کے اندر ان تمام چیزوں کو پیدا کرنے کی کوشش کریں جو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں دے کر گئے ہیں. فقط والسلام وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.